میں تو صرف اس جذبے کے ساتھ آیا تھا کہ ایک مدرسہ کھل رہا ہے تو چلوں وہاں اپنا نام لکھا لوں اور پھر سے طالب علم ہو جاؤں. تو میں 5 منٹ نثر میں اور 10 منٹ نظم میں آپ سے گفتگو کر. باواز بلند نعرہ صلوات. الحمد للہ علیہ والصلاۃ علیہ ولعنت علی مستحقہ. اما بعد فقد قال الامیر المومنین بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ الحق من اہل الباطل ولا تاخذ الباطل من اہل الحق وکونوا نقاد الکلام. اگر تمہیں حق کے پاس سے باطل ملے تو چھوڑ دو، اور اگر باطل کے پاس سے حق ملے تو لے لو، اور کلام کی تنقید کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. مولا کائنات کا یہ قول ہے. عجیب و غریب مرحلہ ہے. تعلیم کے حوالے سے ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کی کھڑکی تھوڑا سا بند ہونے لگتی ہے، اور آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے کو نوکری مل جائے گی، ہم کیوں پڑھائیں، کیا ہمیں ملازمت مل جائے گی، ہمارے بچے کو روزگار مل جائے گا، اگر نوکری ملے تب تو بات کریے، نوکری تو ملتی نہیں، پڑھانے سے فائدہ کیا ہے، اس لیے کارخانے میں بھیج دو، اس لیے زردوزی میں کام پہ لگا دو، اس لیے کہیں اور بھیج دو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم نوکر بنانے کے لیے نہیں حاصل کیا جاتا، علم نوکری سے نجات دلانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. علم تو آزادی دلاتا ہے، علم تو شعور عطا کرتا ہے. علم حاصل کر لیجئے تو پھر وہی کام تعلیم کی روشنی میں کریں گے تو وہ بڑا کام ہوگا. یہی اہل بیت کا کام ہے. دیکھیے رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا یا علی، ایک طرف تمہارا جانی دشمن ہو اور ایک طرف ایک جاہل ہو، اور میں کہوں کہ ان میں سے ایک کو مارو تو تم پہلے کس کو مارو گے؟ علی نے کہا کہ میں علم کے دشمن کو پہلے مار دوں گا، اس لیے کہ میرا دشمن پیدا ہی جہالت سے ہوتا ہے. جہاں جہالت ہوگی وہیں اہل بیت کی دشمنی ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہیں اہل بیت کی معرفت کا کوئی چراغ ہمارے سامنے نہیں ہوگا. تو علم حاصل کرنے کے لیے محنت ہے، مشقت ہے. ہم لوگ مدرسے میں دال روٹی کھا کے جس طریقے سے علم حاصل کرتے تھے، میں بچوں کے لیے ایک پیغام دے دوں. بیٹا پانی جگ میں بھی رکھا ہے، پانی کنویں میں بھی ہے، پانی ندی میں بھی ہے، پانی نالے میں بھی ہے، پانی تالاب میں بھی ہے، پانی دریا میں بھی ہے. لیکن تالاب کا پانی بہت ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، کنویں کا پانی بہت شیتل ہوتا ہے، اور دریا کا پانی ٹکراتا ہے، پہاڑوں سے ٹکراتا ہے، صحراؤں سے ٹکراتا ہے، تھپیڑے کھاتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. مگر کبھی سوچا تالاب کا پانی کچھ دن کے بعد سڑ جاتا ہے، کنویں کا پانی کچھ دن کے بعد سڑ جاتا ہے، دریا کا پانی تھپیڑے تو کھاتا ہے مگر سمندر میں پہنچ جاتا ہے، امر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ جذبہ حاصل کرو جو دریا کے پانی میں پایا جاتا ہے. اور یہ بھی بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے امریکہ میں بھی جا کے دیکھا، ہم نے لندن میں بھی جا کے دیکھا. اگر خالی بارہ بنکی اور ہردوئی ضلع کے ڈاکٹر لندن سے نکال لیے جائیں تو پورا لندن بیمار نظر آئے گا. میں پورے انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، خالی بارہ بنکی ہردوئی کے اتنے ڈاکٹر وہاں ملتے ہیں، سب مجلسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. اگر ہمارے ڈاکٹر لندن سے نکال دیے جائیں تو لندن بیمار نظر آئے گا. ہمارے پروفیسر امریکہ سے نکال دیے جائیں تو امریکہ جاہل نظر آئے گا. مگر اس کے باوجود نوبل پرسکار آج تک کسی انڈین کو کیوں نہیں ملا، آج تک کسی پاکستانی کو کیوں نہیں ملا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ریسرچ اپنی مادری زبان میں پیش کرنے کا شعور نہیں رکھتا. وہ سوچتا انگریزی میں ہے، لکھتا جاپانی میں ہے، تو پھر معاملہ سارا کاکٹیل ہو جاتا ہے، کہیں کا کہیں سب ختم ہو جاتا ہے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو ترقی کرنی ہے تو اپنی مادری زبان کے ذریعے سے ترقی ہو سکتی ہے. پہلے مادری زبان پہ عبور حاصل کر لو، انگریزی خود بخود آ جائے گی، عربی خود بخود آ جائے گی. اس لیے یہ جو مدرسہ ہے اس میں آپ کو اپنی مادری زبان میں علم دینا ہے، اور مادری زبان ہمیشہ، یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو مکتب ہے، دیکھیے دنیا میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں. ہم کو جو چیز ہے، مجھے لندن میں ٹیمز ندی پہ میرا ایک دوست تھا ایریا، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. میں عشرہ پڑھنے گیا، وہ مجھے ٹکرا گیا. ٹیمز ندی پہ ہم لوگ گھومنے کے لیے گئے، سردی بہت تھی، عشرے کا زمانہ تھا، اور جو گھومنے کے لیے گئے وہاں تو دیکھا ایک بگلا ٹیمز ندی پہ وہاں پہ ہے. ہم نے کہا مجھ کو یہ بگلا پکڑنا ہے. تھوڑا سا شرارتی ہوں، جب بچپن کے پڑھے ہوئے ساتھی مل جاتے ہیں تو شرارت کی باتیں سوجنے لگتی ہیں. محمد رضا کو اس کا گواہ بنا رہا ہوں.
تو میں نے کہا اس کو بغلے کو پکڑنا ہے. کہا اس کے لیے ابھی ایک مہینے بعد پھر آنا. میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہا ٹھنڈ جب بڑھ جائے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. مولانا مرتضیٰ صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. ہاں تو صاحب ہمیں لندن صفی حیدر صاحب اپنے ساتھ لے کے گئے اور سب آپ کے ساتھ. اور معلوم ہے وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ امیگریشن پہ پوری رات کھڑے رہے, مگر ان کے امامے کے سہارے. لوگ کہتے ہیں اپنی شناخت کھو دیتے ہیں, مگر اپنی شناخت. صلوات بھیجا مولانا ممتاز جعفر صاحب. اپنی شناخت کے ساتھ رہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. انہوں نے ہمیں 1 سیکنڈ میں امیگریشن پہ نکال دیا. ان کے ساتھ کچھ کہنے کی ضرورت, پتہ نہیں کون سی زبان میں یہ کہہ دیتے ہیں وہاں. تو یہ لے کے گئے صاحب. تو مجھ سے کسی نے کہا کہ بگلا پکڑنے کے لیے لندن میں جنوری میں آنا پڑے گا. ہم نے کہا کیا ہوگا؟ کہ جنوری میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوگی, تو اس کے سر پہ لے جا کے موم رکھ دینا, پھر دن بھر بیٹھے رہنا, پھر دوپہر میں سورج نکلے گا, وہ پگھلے گا, پھر اس بگلے کی آنکھ میں چلا جائے گا, تب اس کو سجھائی نہیں دے گا, تب یہ اڑ نہیں پائے گا, اور بگلا پکڑ لینا. میں نے کہا کہ صاحب اگر یہی کرنا ہے تو مجھ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت کہ میں جنوری میں آؤں اور اس پہ بگلا رکھوں. ہم لوگ تو اپنے گاؤں میں سیکنڈ بھر میں بگلا ایسے پکڑ دیتے تھے. تو کہا ویسے بھی پکڑ سکتے ہو, لیکن وہ نان سائنٹیفک اپروچ ہے. تو میں نے کہا بھیا مدرسے میں جو نان سائنٹیفک اپروچ ہے وہی صحیح ہے, تم اپنی یونیورسٹی والی سائنٹیفک اپروچ اپنے پاس رکھو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں پہ آپ کو ایجوکیشن ملے گی. یاد رکھیے گا بچوں, میں تمہیں میسج دے رہا ہوں کہ سائبر کیفے میں, گوگل میں آپ کو نالج تو مل سکتی ہے, وزڈم نہیں مل سکتا. آپ کو یونیورسٹی میں ایجوکیشن تو مل سکتی ہے, موریلٹی نہیں مل سکتی. تعلیم تو مل سکتی ہے, تربیت نہیں مل سکتی. شکشا تو مل سکتی ہے, دیکشا نہیں مل سکتی. گیان تو مل سکتا ہے, دھیان نہیں مل سکتا. اس کے لیے آپ کو ایسی تعلیم گاہوں کی ضرورت ہے جو اہل بیت کی تعلیم کے حوالے سے آگے بڑھیں اور سفر کریں. میرے خیال سے تقریر کے لیے میں نے 5 منٹ کہا تھا, 10 منٹ ہو گئے. اب سرکار اگر اجازت ہو تو ایک مسدس بھی ہو جائے. مولا چوتھے امام کا 410 سالہ جشن ہے. میں چاہتا ہوں 10-12 بند میں چوتھے امام کے حوالے سے پڑھ دوں. آپ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اب آئے ہیں تو 10-12 منٹ میں ایک مسدس بھی ہو جائے, یادگاری ہو جائے, تاکہ تھوڑا سا مدح اہل بیت بھی ہو جائے. سرکار اجازت ہے میں عرض کر دوں, اور اس کے بعد میں سرکار تو سرکار کی پیشخانی کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں کہ نماز خوش ہے, تہجد کا جشن جاری ہے. نماز خوش ہے, تہجد کا جشن جاری ہے. اچھا ٹھیک. نماز خوش ہے, تہجد کا جشن جاری ہے. مصلی شاد ہیں, سجدوں پہ وجہ طاری ہے. منافقین کے خیموں میں سوگواری ہے. یہ ایک ہلکا سا پل ہر صدی پہ بھاری ہے. یہ پورا سال مولا سجاد سے منصوبہ میں مسدس پیش کر رہا ہوں. یہ ایک ہلکا سا پل ہر صدی پہ بھاری ہے. پیمبروں کی حیاتیں کھنگال کے سجاد, جہاں میں ہو گئے 1400 سال کے سجاد. جہاں میں ہو گئے 1400 سال کے سجاد. بغیر تیغ حصول جہاد ہیں سجاد. دعا کی طرح رسولوں کو یاد ہیں سجاد. جو مانگنا ہے وہ مانگو کے شاد ہیں سجاد. چچا کی طرح سے باب المراد ہیں سجاد. بیت پیش کر رہا ہوں. چچا کی طرح سے باب المراد ہیں سجاد. سخاوت علوی باندھ کر کلائی میں, یہ فراست زید پوری, یونس زید پوری اور کیسے کیسے شعراء کی سرزمین ہے. یہاں مرثیوں کے سائے میں سماعتوں کی تربیت ہوئی ہے. بیت پیش کر رہا ہوں. چچا کی طرح سے باب المراد ہیں سجاد. سخاوت علوی باندھ کر کلائی میں, فرات جاں ہے مناجات کی ترائی میں. فرات جاں ہے مناجات کی ترائی میں. اذان عشق ہے ان کی صداؤں کا لہجہ, ہے حل عطا میں انہی کی عطاؤں کا لہجہ. بلا کے حبس میں سن کر دعاؤں کا لہجہ. جلی ہے شمع بجھا ہے ہواؤں کا لہجہ. جلی ہے شمع بجھا ہے ہواؤں کا لہجہ. کلام پاک کی جاں ہے, زبور کا دل ہے. دعائیں ان کی صحیفے کی طرح کامل ہیں. دعائیں ان کی صحیفے کی طرح کامل ہیں. عیاں ہوئی سر منبر
जलाल की आवाज, अली के जहन, नबी के ख्याल की आवाज, अजब कमाल का लहजा, कमाल की आवाज, हल्ला जवाब अभी तक सवाल की आवाज, हल्ला जवाब अभी तक सवाल की आवाज। बैठ पेश करता हूं। हर एक मार के जब्र हंस के झेले हैं, कसम खुदा की यही सब्र ने अकेले। अगरचे नूह है दावा, निहाल भाई मिसरे पेश कर रहा हूं। अगरचे नूह है दावा तो फिर दलील है ये कि शाहराहे शहादत का संग मील है ये, अदालते गम शब्बीर के वकील हैं ये, दयारे बुत कदे शाम के खलील हैं ये, दयारे बुत कदे शाम के खलील हैं ये, अली की तरह सितम के बुतों को तोड़ेंगे, अमीर शाम को बीमार करके अमीर शाम को बीमार करके छोड़ेंगे। खुदा का फजल करम है अली ये करबो बला, पैगंबरों का भरम है अली ये करबो बला, हसन का जोर कलम है अली ये करबो बला, हुसैनियत का आलम है अली ये करबो बला, अजीब शान से शहरे सितम में आए हैं, अजीब शान से शहरे सितम में आए हैं, ये अपने कांधों पे कुल करबला को लाए हैं, ये अपने कांधों पे कुल करबला को लाए हैं। अब ये मैं इख्तिसार से बढ़ रहा हूं आगे। वो छत, वो शहर, वो बाजार, वो दरे सार, वो शामे आईना बंदी, वो बेरदा आयात, वो तानो तंज की बर्छी, वो नश्तरे आफाक, तमाश बीनों का मजमा कहाँ कहाँ सादात, तमाश बीनों का मजमा कहाँ कहाँ सादात, हरम हुसैन के नादे हुसैन पढ़ने लगे, बढ़ा जो जुल्म तो फिर हौसले भी बढ़ने लगे, बढ़ा जो जुल्म तो फिर हौसले भी बढ़ने लगे। अली की शाने खिताबत का है कमाल अलग, नजर अलग है, निशाना अलग, ख्याल अलग, जवाब जिसमें सिमट जाए वो सवाल अलग है, जख्म खाए हुए शेर का जलाल अलग है, जख्म खाए हुए शेर का जलाल अलग। कमाने लब से खिताबत के तीर चलते हैं, जो हाथ बांधने वाले थे हाथ मलते हैं, जो हाथ बांधने वाले थे हाथ मलते हैं। शायरी में पेश करता हूँ, आपसे दुआ चाहूँगा। बहुत मामूली सा शायरी का तालिब इल्म हूँ, आप सब लोग असातिज़ा हैं, उलमाए कराम हैं। शरीयत के बीच शेरियत की पेशकश है। नादे अली बाजुओं पे दम कर रहा हूँ। धुली धुली है ज़बां, लफ्ज़ भी खरे खरे हैं, कटोरे फिक्रो ख्यालात के भरे भरे हैं, लहू लहू है नजर जख्म सब हरे हरे हैं, बुझा बुझा है रुखे जुल्म दिल मरे मरे हैं, बुझा बुझा है रुखे जुल्म दिल मरे मरे हैं। महे चहर्र में हक की अजीब सजधज है, कि जैसे शाम की तारीकियों में सूरज है, कि जैसे शाम की तारीकियों में सूरज है। पढ़ा यजीद ने जिस वक्त जाहिलाना निसाब, कि आज पूरे हुए मेरे वालिदैन के ख्वाब, सब एक ढोंग था कैसा अज़ाब कैसा सवाब, कोई रसूल न कोई खुदा न कोई किताब, कोई रसूल न कोई खुदा न कोई किताब। ये सुन के खोल दी कैदी ने गिरहे आजादी, ये सुन के खोल दी कैदी ने गिरहे आजादी, जो बुत बने थे उन्हीं से आजान दिलवा दी। पढ़ा यजीद ने जिस वक्त जाहिलाना निसाब, कि आज पूरे हुए मेरे वालिदैन के ख्वाब, सब एक ढोंग था कैसा अजाब कैसा सवाब, कोई रसूल न कोई खुदा न कोई किताब। ये सुन के
کھول دی قیدی نے گرہ آزادی، جو بت بنے تھے انہی سے اذان دلوا دی، جو بت بنے تھے انہی سے اذان دلوا دی۔ اٹھا حسین کا موسیٰ گئی بساط الٹ، اٹھا حسین کا موسیٰ گئی بساط الٹ، ہوا میں اڑ گئی فرعونیت کی ڈانٹ ڈپٹ، کہا جو سید سجاد نے یزید سے ہٹ، کہا جو سید سجاد نے یزید سے ہٹ، تو یوں لگا کہ سلاسل کی ہر کڑی گئی کٹ۔ اٹھا حسین کا موسیٰ گئی بساط الٹ، ہوا میں اڑ گئی فرعونیت کی ڈانٹ ڈپٹ، کہا جو سید سجاد نے یزید سے ہٹ، تو یوں لگا کہ سلاسل کی ہر کڑی گئی کٹ۔ فقیر شام کی بنیاد ڈگمگانے لگی، فقیر شام کی بنیاد ڈگمگانے لگی، علی علی کی صدا ہر طرف سے آنے لگی۔ علی علی کی صدا ہر طرف سے آنے، بدھے تھے ہاتھ مگر اس طرح کھلے تیور، کہ جیسے فاتح خیبر ہو وقت کا حیدر، بدل رہا تھا جہاں قصر ظلم کا منظر، رکھا ہوا تھا وہیں تشت میں حسین کا سر، رکھا ہوا تھا وہیں تشت میں حسین کا سر، جو مجرموں کو وہ صابر سزائیں دینے لگا، جو مجرموں کو وہ صابر سزائیں دینے لگا، سر حسین بھی اٹھ کر دعائیں دینے لگا، سر حسین بھی اٹھ کر دعائیں دینے لگا۔ یزید وہم کا کانٹا، یہ اعتبار کے پھول، وہ سنگریزہ صحرا، یہ آبشار کے پھول، وہ نار دوزخ دنیا، یہ کردگار کے پھول، کہاں خزاؤں کا موسم، کہاں بہار کے پھول، کہاں خزاؤں کا موسم، کہاں بہار کے پھول، حسب نسب کسی پہلو سے کوئی میل نہیں، حسب نسب کسی پہلو سے کوئی میل نہیں، شریعت نبوی شامیوں کا کھیل نہیں، شریعت نبوی شامیوں کا کھیل نہیں۔ پھر آج باڑ پہ ہے اقتدار بغض و عناد، پھر آج ہندہ کے بیٹے اٹھا رہے ہیں فساد، پھر آج آئی مجھے آپ کے جہاد کی یاد، کرم کی ایک نظر مجھ پہ سید سجاد، کرم کی ایک نظر مجھ پہ سید سجاد، خیال رکھیے گا نیر کی نیک نامی کا، خیال رکھیے گا نیر کی نیک نامی کا، میرے گلے میں ہے طوق آپ کی غلامی کا، میرے گلے میں ہے طوق آپ کی غلامی کا۔ آئیے مومنین کرام، یہ تو میں نے مدح اہل بیت آپ کی خدمت میں پیش کی، جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا ویژن ہے، جو ہمارا ایم ہے، جو ہمارا آبجیکٹ ہے، جو ہمارا ہدف ہے، جو ہمارا مقصد ہے، اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں آج کے کلیدی خطیب، آج کے کینوٹ ایڈریس کے لیے سید صفی حیدر صاحب سے پہلے بطور پیش خیمہ، بطور تقریر، تاکہ میں یہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، تھوڑا سا ڈرتے بھی رہیے بھائی۔ دیکھیے مولانا ممتاز جعفر صاحب، اور چونکہ یہ مدرسہ جعفریہ ہے، اس لیے جس کے نام کے ساتھ جس کو ممتاز ہی جعفر نے بنایا ہو، ہے نا، تو پھر ان سے میں گزارش کروں گا 4 مصرے ربائی کی شکل میں پیش کروں گا۔ تحریر سلونی میں جلی لکھا ہے، جاگیر امام ازلی لکھا ہے، قدرت نے لدنی کے قلم سے سرور ہر علم کے ماتھے پالی۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ممتاز جعفر صاحب سے گزارش ہے تشریف لے آئیں اور